وزیراعظم نے DGISI کی تعیناتی پر قیاس آرائیوں کو مسترد کر دیا. اہم عہدوں پر تعیناتیوں کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں. سول ملٹری قیادت میں قریبی اور خوشگوار تعلقات ہیں. نئے DGISI کی تقرری کے لیے قانونی طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا. اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے. اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیراعظم کی ہے. DGI کی پوسٹنگ ہے یہ باہمی مشاورت سے ہوتی ہے. یہ معاملے پبلک ڈومین میں نہیں آنے چاہیے. یہ چیزیں ہمیشہ کنسلٹیشن سے ایک ریلیشن شپ ہوتی ہے جس کو کہا گیا کہ ہم ون پیج پر ہیں. یہ کنفیوژن پھیلانے میں سب سے زیادہ ہاتھ حکومت پاکستان کا ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. دیر آر سم لیگل ایشوز جس کو ریزالو کیا جا رہا ہے. یہی تو بے چینی ہے. وہ کون سے لیگل ایشوز کیوں ہوتے ہیں جب انٹیریئر منسٹر بھی ڈک کر رہے ہیں ایک کوسچن کو. اور نئے DGISI کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو. پاکستان کی فوج اور پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو. The Empire strikes back. نیب کا مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی ضمانت منسوخی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع. عدالت سے ضمانتیں منسوخ کرنے کی استدعا. کہا مریم نواز ہر پیشی کو سیاسی تھیٹر بنا دیتی ہیں. سپریم کورٹ نے خاتون ہونے کے ناطے ریلیف دیا. مریم نواز نے ہر رعایت کا غلط استعمال کیا. وہ بریت کی اہل نہیں. مریم نواز ہائی رینک آفیشلز اور نیب کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کی مرتکب ہیں. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ پوائنٹ. میں محمد مالک. 12 اکتوبر بڑی ہسٹورک ڈیٹ ہے پاکستان کے اندر. 1999 اس وقت آپ کو پتہ ہے جنرل مشرف آئے اور پھر اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری. نواز شریف صاحب گرفتار ہو گئے. آج بھی 12 اکتوبر اتنے سالوں کے بعد آج بھی وہ کیسز میں کیا کہتے ہیں چلے گئے ہیں. ان کو مفرور بھی کہا جا رہا ہے. وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ریلی 12 اکتوبر شاید اچھا نہیں ہے اس پارٹی کے لیے, ان کے لیے بھی. اور سب سے بڑا ایشو جو چل رہا تھا پچھلے 5-6 دن سے پورے ملک میں ایک ٹینشن پڑی ہوئی تھی. سٹاک مارکیٹ گر گئی. کل 750 پوائنٹ گر گئی. آج بھی سٹاک مارکیٹ میں 3 باری لاکس لگے اور وی آر ٹاکنگ اباؤٹ بلینز آف لاسز. سارے کہتے ہیں بڑی انسرٹنٹی تھی. اور انسرٹنٹی کس ایشو پہ بنائی جا رہی تھی کہ جی جو ایشو بنا ہوا ہے جو نئے DGISI ندیم امجد صاحب جنرل ندیم امجد کی اپوائنٹمنٹ ہے اس پہ شاید کوئی ایشوز بن گئے. بہرحال اس پہ اسپیکولیشن رائف ہوئی آن سوشل میڈیا اور پھر مین سٹریم میں بھی بات ہوئی. آج گورنمنٹ کا پہلی باری اس پہ سٹانس آیا ہے اور اس کے مطابق اس کو ڈاؤن پلے کیا گیا اور یہ شو کیا گیا کہ کل بتایا انفارمیشن منسٹر نے کہ کل جنرل صاحب کی آرمی چیف کی اور وزیر اعظم صاحب کی بڑی لمبی میٹنگ ہوئی. انہوں نے کہا جی طویل ملاقات ہوئی کل, جو ہماری اطلاعات کے مطابق قریباً کوئی 1.5 گھنٹے کی ملاقات تھی. اینڈ ناؤ ایوری تھنگ از سارٹڈ آؤٹ. اور آج بھی جو ان کا جب کلیریفیکیشن آئی تو اس پہ بھی ہم ڈسکشن کریں گے کیونکہ اس میں بھی کچھ سوالوں کے جواب تھے. وہ کچھ جس کو کہتے ہیں کمی تھی, ان میں بھی کچھ چیزیں تھوڑی سی کنفیوژن اور پڑ گئی. بہرحال لگ ہی رہا ہے کہ نوٹیفیکیشن وار از اوور. اور نوٹیفیکیشن کی یہ ذرا ہسٹری بڑی خطرناک ہے پاکستان کے اندر. آپ کو یاد ہے ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا جب جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو آرمی چیف مقرر کر دیا تھا نواز شریف صاحب نے. جب انہوں نے جنرل مشرف کو ہٹایا تو پھر ان کا نوٹیفیکیشن کا انتظار ہو رہا تھا. جنرل افتخار ہوتے تھے چودھری نثار کے بھائی, وہ سیکرٹری آف ڈیفینس تھے. وہ کہیں اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان میں گم گئے اور وہ بڑی دیر تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا. اور ان دا مین ٹائم آپ کو پتہ ہے پھر سارا ٹیک اوور ہو گیا سب کچھ یہ وہ. جب پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب کو لگایا تھا DGISI تو اس میں شاید جنرل مشرف کی کنکرنس شامل نہیں تھی. اور پھر ہم نے دیکھا پریکٹیکلی یہ ہوا کہ اس وقت کی MI کے ذریعے جنرل مشرف نے ان کو بالکل فارغ ہی کر دیا تھا. اور بعد میں تو جنرل ضیاء الدین بٹ صاحب بیچارے اپنا رینک بھی کھو گئے اور پریولیجز بھی کھو گئے. سو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج ایک سورٹ آف لگتا ہے کہ بڑا ایمیکیبلی ایک چیز سیٹل ہو گئی ہے. لیکن سوال اٹھ رہے ہیں اس چیز سے کہ اگر یہ سیٹل ہو بھی گئی ہے تو کیا آئندہ کے تعلقات میں جس کو کہتے ہیں شیشے میں بال تو نہیں آ گیا کہ آئندہ ٹھیک ہو گیا. جو اپوزیشن اتنی ایکسائٹڈ تھی آپ کو نظر آ رہا تھا اپوزیشن بڑی چہکنا شروع ہو گئی تھی. ان کا خیال تھا کہ 1 پیج جون سا ہے وہ 1 پیج پہ شاید کوئی لائنیں وائنیں بچوں نے ڈال دی ہیں تو اس کا کیا بنے گا. PDM بھی ایک دم ایکٹیو ہو گئی. اور تو اور جہانگیر ترین صاحب نے بھی سٹیٹمنٹس 2 داغ دی. انفلیشن کی بات کی, پھر ان کا کہ کس طرح 7 مجھے علیحدہ کیا گیا. بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس کو بھی کئی لوگ جوڑ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بھی بے ٹیل ٹیل سائن ہوتے ہیں جب الائز کے اندر چیزیں شروع ہو جائیں. پورے ملک میں ایک کانسپریسی گلور تھا.
آج لگتا ہے کہ کانسپریسی گلور ختم ہو گیا ہے، بٹ کیا واقعی ختم ہو گیا؟ کیا اس کا ایشو آگے ہے؟ دوسرا ہم نے دیکھا کہ ایک نیب نے بڑی انٹرسٹنگلی، ابھی آپ نے بیانیے میں بھی دیکھا ہوگا، ابتدائیہ میں آیا دی امپائر اسٹرائکس بیک، مریم پہ نیب نے اپلیکیشن ڈال دیا کہ ان کی بیل کینسلیشن کی، اور وہ مریم کے جو بیانیے میں بہت تندی تیزی آئی تھی، کیا یہ اس کا ریاکشن ہے کہ اب ٹائم آ گیا کہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اوکے ناؤ لیٹس سیٹل تھنگز ونس اینڈ فار آل، اور یہ ساری چیزیں بہت جتنا ہوتا ہے نا کڈز گلوز آر آف؟ تو بڑے انٹرسٹنگ حالات ہیں، کیونکہ دوسری طرف امریکن بھی بڑے کھل کے آ رہے ہیں، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ فیٹف کے اندر اور آئی ایم ایف کی اب جو ٹاکس ہوں گی اس میں امریکہ نے ہماری پوری بازو مروڑنی ہے۔ کیا ہم ان سیریس ایشوز سے ہماری اٹینشن ہٹ گئی ہے، ان ایشوز پہ جو بڑے ڈومیسٹک پالیٹکس کے ہیں مگر اصل ایشوز پہ ہماری نظر ہٹ گئی ہے؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اون عباس بپی صاحب نے، یہ سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، تھینک یو ویری مچ آن۔ ہمیں ملک احمد خان صاحب نے جوائن کیا ہے، یہ وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این پنجاب بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، اور اسپوکس پرسن ہیں شہباز شریف صاحب کے۔ نبیل گبول نے ہمیں جوائن کیا ہے، فارمر منسٹر آف اسٹیٹ فار پورٹس اینڈ شپنگ، پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں۔ اب آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ میں بات شروع کرنے سے پہلے چاہتا ہوں کہ آج جو فواد چودھری صاحب انفارمیشن منسٹر نے کلیریفیکیشن دی ہے، ذرا وہ سن لیں۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو وزیر اعظم صاحب کی اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ کی بہت طویل نشست ہوئی۔ جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر صاحب کے آپس میں بہت ہی قریبی اور بہت ہی خوشگوار تعلقات ہیں، اور یہ پاکستان کی جو ایک تاریخ ہے اس ضمن میں بھی بہت اہم ہے کہ پاکستان کے سول اور ملٹری کے درمیان ایک بہت آئیڈیل تعلقات۔ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کچھ ایسا ہرگز قدم نہیں اٹھائے گا جس سے پاکستان کی فوج یا پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کی عزت میں کمی ہو۔ اور میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کے سپہ سالار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے پاکستان کے وزیر اعظم یا پاکستان کے سول سیٹ اپ کی عزت میں کمی ہو۔ دونوں کا ایک دوسرے سے کلوز کوآپریشن، ایک دوسرے کے ساتھ ایک انتہائی قریبی رابطہ اور تعلق ہے، اور نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تقرری کے لیے جو قانونی طریقہ وہ اختیار کیا جائے گا، اس کے اوپر بھی دونوں کا اتفاق رائے ہے۔ اس میں جو اتھارٹی ہے وہ وزیر اعظم کی ہے، اور اس کا جو تقرر ہے وہ ہمیشہ ایک ہمارے درمیان جو بھی اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں ان کا ایک بہت سمجھیے کہ وسیع البنیاد مشاورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، اور ایک تمام قانونی طور کے اوپر جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو مکمل کر کے نئے ڈی جی آئی کی تقرری جو ہے وہ اس کے مطابق۔ جی اس کے ساتھ ہی ایک سوال ایک رپورٹر نے ان سے کیا کہ جی اب جو اپوائنٹمنٹ ہے، کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو اپوائنٹڈ اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی ہیں ندیم انجم، انہی کی جو لکونز ہیں کوئی لیگل پروسیجرل وہ ہوں گے کہ نئے کی بھی بات ہو رہی ہے؟ تو اس کا جواب کیا دیا؟ ایکچولی جو انہوں نے جواب نہیں دیا وہ بھی سن لیں۔ جو پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے انہی کا تقرر ہوگا، یا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ نئی تقرری ہوگی؟ میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس ضمن میں پورے کیے جائیں گے۔ اور آپ سے شروع کرتے ہیں۔ 6 دن کیا آپ نے پورا ملک میں سسپینڈ ڈالا ہوا تھا؟ جب سوشل میڈیا آ گیا سب نے کہہ دیا فیک نیوز فیک نیوز، خود آج آپ نے مانا کہ کوئی ڈفرینسز تھے اور ہم کوئی قانونی چیزوں کو سارٹ آؤٹ کر رہے ہیں۔ کیا کوئی غیر قانونی اپوائنٹمنٹ ہو گئی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں چوہدری صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے ویسے اٹ سروز دی پرپس، انہوں نے مور اور لیس تقریباً ہاف دا پرپس آئی تھنک دیکھیں جتنے ضروری تھا عوام کے ڈائجیشن کے لیے ہی سیڈ اٹ آل۔ لیکن لیٹ می ایکسپلین ٹو یو، میں پرسوں رات کو ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا انڈیا کا، ٹو دا پوائنٹ شاید کو تھا، اور اس میں 2 سوڈو انٹلیکچوئلز بیٹھے تھے پاکستان کی، اور سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے انہیں ایک کانسپیریسی تھوڑی نا پوری شارلک ہومز کی کریٹ کی۔ انہوں نے کہ کیوں جی کہ ایک کو پشاور بھیج دیا، دوسرے کو یہاں لگا دیا، فلانی اپروول نہیں ہے، اینڈ پہ انہوں نے نکالا دی ڈیز آر نمبرڈ، اور وہ اس طرح انگریزی میں گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے بالکل ہماری حکومت کا اختتام کر دیا۔ ریممبر سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے جب کبھی کانسپیریسی تھیوری آتی ہے نا، اس کے کانوٹیشنز ہمیشہ ہی ایسے ہی اسٹرانگلی پھیلتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ایک جو اس میں کنٹینڈر ہے وہ کبھی رسپونڈ ہی نہیں کرتا،
اور حکومت کیونکہ دوسرا کنٹینڈر ہے تو اپوزیشن سٹرائک کرتی رہتی ہے. آج جب چوہے صاحب کہہ رہے تھے, it was very clear. The issue stands resolved because ایک تھوڑی سی ایک تھوڑی ambiguity سی پائی جا رہی تھی among the masses, especially media میں, کہ بہت کچھ ہونے جا رہا ہے. So انہوں نے کیس وہیں پہ سیٹل کرا دیا کہ کوئی ایشو نہیں ہے. They both sat down last night. انہوں نے آپس میں ڈسکشن کر دی. The issue stands resolved. آپ اس میں پروب کرتے جائیں. You know what? I personally feel, and if opposition is playing on this could be a very dangerous issue. Why? Afghanistan ka issue is just lurking around the corner. You going into the fault lines of this, اور ایک بلا وجہ آپ ایشو کریٹ کرتے ہیں. پیپل یہ افغانستان کی اس ایشو پہ یہ ساری چیزیں اور آپ کی گورنمنٹ کو پہلے پتہ نہیں تھی. جب سوال اٹھتے ہیں تو سلیہ ہمیں کہتے ہیں اوہ یہ بات نہ کرنا, بڑا مسئلے کی بات کرو. تو پھر آپ لوگ کر دیتے ہیں. سوال کا نہیں, کس نے فیسٹر کس نے کیا سارا؟ سوال کا نہیں, مسئلہ پروسیجر کا ہے. ایک تو ویکنڈ درمیان میں لانگ ویکنڈ آیا تھا, عبدالقدیر صاحب کی جو وفات آ گئی. تھنگس جسٹ گاٹ 5 days میں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. اینڈ ایز ہی سیڈ دیٹ یہ آج یا کل صبح میں چیزیں ویسے سیٹل ڈاؤن ہو جانی ہیں. اور یہ ساری جو ایک کریٹ ہوا فس, if I remember right, جس دن اناؤنسمنٹس ہوئی ان کی, اس دن صبح بھی آرمی چیف کی ملاقات ہوئی تھی پرائم منسٹر صاحب سے. ان دونوں کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹس اناؤنس ہوئیں. اوبویسلی وی ایزیوم کہ وزیر اعظم نے نوٹ دیا ہوگا تو فوج نے اناؤنس کیا ہوگا نا. تو پروسیجر یہی ہوگا کہ پرائم منسٹر نے جو بھیجی ہوئی ہے سمری وہ پریزیڈنٹ کو نہیں گئی ہوگی, زبانی طے ہو گیا ہوگا. اگر یہ ایشو اتنا سمپل تھا تو تب اگر پی ایم ہاؤس کہتا کہ یہ کنسنٹ سے ہوا ہوا تو یہ ڈرامہ بنتا نا. آپ کو یاد ہے جب ملٹری چیف کی ایکسٹینشن آئی تھی, آرمی چیف جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن آئی تھی, تو اس وقت بھی بہت بڑا ریومر آیا تھا کہ پریزیڈنسی میں ایک لیٹر جا رہا ہے, آ رہا ہے, ورڈنگ کا ایک آپ نے بھی بہت بڑا پرابلم کیا تھا کہ ایک ورڈنگ کا ڈفرنس آ گیا تھا, یہ ایسے لکھنا ہے ایسے نہیں لکھنا. وہ لیٹر 2 دفعہ کوئی 4 باری نوٹیفیکیشنز بن کے وڈرا ہوئے ہیں. ایشو کوئی نہیں تھا. سی سم ٹائمز اٹس جسٹ اے اسمال ایشو کہ ورڈنگ کوما ادھر لگ گیا, کوما ادھر لگ گیا, لیٹر ادھر سے جانا تھا, ایس پی ایم نے لکھنا تھا, ہمارا خیال تھا کہ جو اتنی آرمی چیف ہو گیا, ڈی جی آئی ایس آئی ہو گیا, ان کی اپوائنٹمنٹس اتنی اہم ہوتی ہیں کہ نقطے قومیں پتہ ہوتے ہیں اور بڑے سالوں سے ہو رہے ہیں. ایک ہی لفاظی تک تو مالک صاحب ایشوز ہو سکتے ہیں, بٹ ویری فرینکلی اینڈ آئی تھنک یو نو اٹ بیٹر, اس وقت جس طرح کی ریلیشن شپ سول ملٹری پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بہتر ریلیشن شپ شاید آج تک بھی کسی آرمی چیف کے. all the more reason کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. all the more reasons to create it probably at least on the books. آپ سمجھتے ہیں. all the more reasons to do it. چلے ملک صاحب سے پوچھتے ہیں. ملک احمد خان صاحب, آپ کی پارٹی جون سی ہے وہ بڑی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی بیانات سے اور بڑے خوش تھے. سڈنلی ہمیں نظر آیا پی ڈی ایم میں بھی ایک دم جان سی نظر آ گئی اور بڑا ایک تھا. تو کیا آج مایوسی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کوئی بات یہ تو لگتا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو گیا؟ جی والد صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ کے سوال کو اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں. جہاں تک ایکسائٹمنٹ کی بات ہے تو اس میں تو بنیادی اگر گورنمنٹ کوئی ایسی غلطی کرتی ہے جو کہ بظاہر اپیرنٹلی پریما فیسی لگے کہ اس میں پروسیجر کی غلطی ہے یا اس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ یا کسی چیز کو کنسیو کر کے اس کے عمل درآمد کرنے کی غلطی ہے, تو وہ تو اپوزیشن کا ایک ہر لحاظ سے آئینی سیاسی حق ہے کہ اگر اتنی بڑی غلطی ہو اور اس میں یہ اپوائنٹمنٹ کوئی ٹریویل اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, یہ بڑی سینسٹیو اپوائنٹمنٹ ہے اور اس میں کسی صورت بھی ایسی بحث کھلنی نہیں چاہیے جس طرح کی یہ بحث کھلی. یعنی آئی ایس پی آر اناؤنسمنٹ کرتی ہے اور پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن میں رکاوٹ آتی ہے, تو یہ تو بیسکلی ایک بالکل پروسیجرل چیز ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ سب چیزیں مشاورت میں طے ہو جانی چاہیے. اب جو اسٹیٹ کرافٹ ہے جو بیسکلی ان چیزوں کی اپوائنٹمنٹ کی تقاضا کرتی ہے کہ جب یہ چیز مشاورت میں آ گئی تو اس کے بعد پھر اگر آپ کی کوئی سیکنڈ تھاٹس آتی ہیں تو اسی کو پھر بیڈ گورننس یا اس کو کنسیونگ ناٹ رائٹلی کہا جاتا ہے. تو اس پہ تو میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. یہ 5-6 دن کا ایک ہاریبل میس تھا, یہ بالکل کریٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر اس سے بہتر تعلقات سول ملٹری کے نہیں ہیں اور حکومت کے اور بالکل اس طرح لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی جو بالکل ایک آئیڈیل ریلیشن شپ ہیں, تو پھر تو یہ اٹس آل دا مور ریزن کہ اس پر بات جو ہے وہ زیادہ آئی بروز کو ریز کرے گی اور زیادہ بات جو ہے وہ سامنے آئے گی. دوسرا پی ڈی ایم کی جی بولیں. دوسری سر جو آپ نے پی ڈی ایم کی بات کی, یہ پی ڈی ایم کا جتنا بھی اسکیڈول ہے یہ پہلے سے آلریڈی ترتیب شدہ تھا اور اس میں جب یہ معاملہ سامنے آیا تو obviously وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سب نے اپنے اپنے کنسرنز شو کیے, تو دیٹ گوز ود اٹ. بڑی سیدھی بات ہے. یہ مجھے بتائیں, میں نے وہ سوال میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا جب رپورٹر نے ان سے پوچھا, میں چاہتا ہوں کہ ایک بار میں پھر پلے کروں.
آپ ذرا سوال اور اس کا جواب سنیں، پھر میں نے آپ دونوں سے کویشچن کرنا ہے جو انفارمیشن منسٹر سے کیا گیا. جو پہلے DGI-SI کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے انہی کا تقرر ہوگا یا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ نئی تقرری ہوگی؟ میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ تمام آئینی اور قانونی تقاضے جو ہیں اس ضمن میں پورے کیے جائیں گے. ملک صاحب اس پہ انفارمیشن منسٹر واضح طور پہ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ صاف کہہ دیتے ہیں ہاں جی انہی کی اپوائنٹمنٹ ہے اور اسی کے اندر کوئی پروسیجر لیپسز ہیں ان کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں. اس میں ایویسو جواب آپ کو یہ ایویسو لگ رہا ہے؟ مجھے تو ایویسو لگا ہے. یہ بلا شبہ آپ کی بڑی کریکٹ آبزرویشن ہے. اس کا جواب تو یہی تھا کہ جی بالکل یہ بات طے پا چکی ہے کہ DGI جن کا تقرر کیا گیا ہے وہی ہوں گے، اور یا وہ یہ کہتے کہ جی یہ جب رات کو میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کے نتیجے میں یہ طے پا چکا ہے کہ اس میں کوئی نئی تعیناتی ہوگی. تو انہوں نے جب اس کا جواب نہیں دیا تو پروبیبلی غالباً کوئی ایسی صورت ہوگی کہ جو بھی مزید تصفیہ طلب ہوگی، یا شاید کہیں پہ کوئی ایسی بات ہے جو بھی مکمل طور پہ ریزالو نہیں ہوئی، تو پروبیبلی ان کا جواب نہ دینا ایک نئے سوال کو جنم دیتے. اور یہی سوال میرا آپ سے ہے، یہ بڑا سمپل یس اور نو والا جواب تھا کہ ہاں جی وہ طے ہو گیا، اب انہی کے یہاں پروسیجر لیپسز کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے کہا جی میں پہلے جواب دے چکا ہوں، پہلے یہ سوال نہیں تھا نہ اس کا جواب دیا تھا. آپ کی گورنمنٹ ہر بات میں کوئی نہ کوئی نیا خود چھوڑ دیتی ہے کویشچن مارک. مجھے بتائیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ جہاں سے پروسیجرل لیپسز ہیں یہ اسی DGI-SI کی اپوائنٹمنٹ کے ختم کر رہے ہیں کہ آپ نئی کنسیڈریشن بھی ہو رہی ہے؟ اس پہ ایک ایمبیگوٹی کیوں چھوڑ دی ہے؟ ایک نیا ایک مبہم سی بات کیوں کر رہے ہیں؟ ملک صاحب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے پے گریڈ سے اوپر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں آف کورس انفارمیشن منسٹر نے جتنی انفارمیشن ایک ماسز کو پرووائڈ کیا ان کو بتایا نا پرائم منسٹر نے کہ جا کے کہہ دو بات. فار ایگزامپل یہی صحافی اگر ان سے پوچھتے کہ جی کل رات کو جو ملاقات اس میں چائے پی آرمی چیف نے یا کافی پی ہے، اب اس سوال کا جو دونوں نے اگر آپس میں ڈسکس کیا چائے یا کافی بھی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ میری بات سنیں، دیکھیں ایک ایشو بنا DGI-SI کی اپوائنٹمنٹ کا، اس پہ 1.5 گھنٹے کی رات کو ملاقات ہوتی ہے پرائم منسٹر کی اور آرمی چیف کی. اس میں آپ نے کہا جی ہم نے تمام مسئلے ٹھیک کر لیے. ایک بڑا نیچرل کویشچن ہے بھیا کہ کیا یہ جنرل جو اپوائنٹ ہوئے ہوئے ہیں جنرل ندیم انہی کے پروسیجر لیپسز ختم ہو رہے ہیں کہ یا پورا پروسیس دوبارہ کھل رہا ہے؟ اس پہ جواب دیں. I think we're jumping to the conclusions bit in a hasty way, sir. Why? اس کی وجہ یہ اگر کل یا پرسوں جب نوٹیفیکیشن آتا ہے everybody will get to know it. That's what he said کہ قانونی کارروائی پوری کریں گے جو قانونی ضابطے ہیں، اور اس کے بعد اسی جنرل کے بارے میں کہ نیا کنسیڈر ہو رہا ہے. Of course I won't be knowing to the Prime Minister. آپ اس جواب سے کیا سمجھ آئی؟ میں سمجھت انہوں نے کہا جی کل یا پرسوں میں بلیک اینڈ وائٹ میں آ جائے گا، let's wait for it. اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ ٹی وی دیکھتے ہیں، آپ پولیٹیشین بھی ہیں، میرا سوال بڑا سمپل ہے، آپ کو اس سے کیا سمجھ آئی ہے کہ اوپن ہے، ابھی کوئی نیا نام بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے کہ یہ طے ہو گیا کہ یہی ہے؟ لیکن I don't think so. اس پہ کمنٹ کرنا بنتا بھی ہے but I'm sure he clarified it. جو پروسیجر بھی بات کھل کے کریں، آپ لوگ سینیٹر ہیں یار، کھل کے بات کریں. 1 یا 2 دن میں جب کلیریفائی ہو جائے گا it'll be black and white. That اب فار ایگزامپل ایک ڈسکشن ہوئی ہے کسی کے بارے میں، ہم ڈسکس کریں گے ان میں کیا ڈسکس ہوا، that's up to the time. وہ 2 ایک سپر سالار میں اور ایک چیف ایک پرائم منسٹر میں ایک ڈسکشن ہو بھی رہی ہے اور پورا ملک پھنسا ہوا اس میں. بھائی نام پھنسے نا، ملک کا ایشو نہیں ہے اس وقت. وائی ملک کو میڈیا نے زیادہ ہی پھنسا دیا. ملک صاحب کو تھوڑا سا زیادہ ہی آپ نے اس میں ڈال دیا، ایک پوری ہیجان کی کیفیت بنا دی ہے. اتنا بڑا ایشوز نہیں ہے. چلے ہمارے پہ ڈال دیں یہ اچھا آپ لوگوں نے کام پکڑا ہوا ہے، ہر چیز میڈیا پہ ڈال دیں. نبیل قبول صاحب، اون صاحب کے تو پر جلتے ہیں، وہ اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں آپ کا کیا اندازہ ہے فواد چودھری کے بیان سے؟ آپ کو کیا لگا ہے کہ یہ مسئلہ اب ختم ہے، یہی جو کوئی سمری موو ہونی ہے وہ ہوگی، نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، یا آپ کے خیال میں ابھی یہ کھلا ہوا ہے کہ اور نام بھی کنسیڈر ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے؟ آپ نے کیا سمجھا ہے فواد چودھری کے بیان سے؟ مالک صاحب میں تو خوش تھا کہ آپ مجھے نہیں لے رہے ہیں اور کلیم اللہ کھیل رہے ہیں. کبھی پی ٹی آئی کبھی پی ایم ایل نون، اور میں بیٹھا ہوں آپ لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں. وہ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی تھی. آپ مجھ سے یہ سوال نہ کریں. نہیں، ویسے میں خوش تھا کہ آپ میری آواز میری کمنٹس میں نہ دوں اس حوالے سے، لیکن مجھے مجبوراً دینا پڑ رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 2-3 دن سے ہمیں پتا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، ہمیں پتا تھا نا صرف،
अब पूरे पाकिस्तान को पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया है। रिफ्ट तो है ना, जब आप एक ऐसा पोस्ट, आप कोई चौधरी फवाद की मिनिस्ट्री चेंज नहीं कर रहे हैं कि चौधरी फवाद की जगह आपने वो फिरदौस आशिक अवान को लगा दिया, आप असद उमर को तो नहीं हटा रहे हैं, उसकी जगह आपने जो है वो हफीज शेख को लगा दिया है। यानी आपकी इमेच्योरिटी देखें कि आप अपॉइंटमेंट करते हैं, उसके बाद फिर आपको ख्याल आता है कि भाई ये तो मैंने बगैर पूछे बगैर कंसेंसस से किया और उस पर रिफ्ट पड़ गया। और आज हमें ये पता चल रहा है, जैसे आपने कहा एमिकेबली कि ये मसला हल हो गया, आई डोंट थिंक सो कि ये ऐसा मसला है। अगर इस तरह मसला हल होने थे तो नवाज शरीफ साहब ने भी जब पैनामा लीक्स जब ये किया था, आपका डॉन लीक्स, जब डॉन लीक्स का मसला चल पड़ा था, उसी वक्त मैंने कहा था कि नवाज शरीफ ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है और वो चीज़ कोई नहीं भूला। आपने देखा कि उसका रिपरकशन क्या हुआ। आज भी मैं समझता हूँ इसका रिपरकशन रिएक्शन होगा। इसको कंट्रोवर्शियल आपने ऐसे पोस्ट को बनाया जिस पोस्ट पे हम फख्र करते हैं, जिस पोस्ट के वजह से पूरी दुनिया में हम एक ताकत है। हम समझते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसका सरबरा सबसे पावरफुल पोस्ट इसलिए रखता है क्योंकि बहुत ही काबिल ऑफिसर होता है। और मुझे यकीन है कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम साहब बहुत काबिल हैं, आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना दिया। आज आप ये ओपनली कह नहीं सकते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम साहब ही रहेंगे, लेकिन कानूनी तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट का नोटिफिकेशन निकलेगा, ये आपने नहीं कहा। आपने उसके ऊपर भी ये एक चीज़ डाल दी है बीच में कि हो सकता है कल को कोई और नया लेफ्टिनेंट जनरल साहब आ जाए DGISI बनकर, फिर क्या होगा। फिर मैं समझता हूँ ये जो डैमेज हैज़ बीन डन एंड इट हैज़ बीन डन बाय हु, डन बाय द गवर्नमेंट। और जो प्राइम मिनिस्टर को मैं पहले दिन से कहता हूँ कि अंडर 19 के खिलाड़ियों से आप अगर मशवरा लेंगे इमरान खान साहब, तो आपको ये इसी तरह के मशवरे देंगे। आपको सोच समझ के फैसला करना चाहिए था। आपने जल्दबाजी में फैसला किया या आपने किसी और के मशवरे पे किया। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि ये रिफ्ट जो है आपस में इसको ख़त्म करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपके पास इतना टाइम बच जाएगा कि आप ये रिफ्ट को ख़त्म कर पाएंगे। हालात कशीदा हैं और ये रहेंगे कशीदा इस तरीके से। हमें अपनी एजेंसीज़, हमें अपने इदारों को इज़्ज़त देना है, इस तरह कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना है जिस तरह आपने बनाया। आप कभी नवाज शरीफ साहब को प्लेन में बिठा के भेज देते हैं मुल्क से बाहर और आप प्लेटलेट्स का बहाना कर लेते हैं और फिर कहते हैं जी मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ मैंने भेजा, और ख़ुद आपने भेजा होता है। आप मौलाना फजल रहमान को इजाज़त देते धरना का, मौलाना फजल रहमान का धरना सिर्फ इसीलिए आपने इजाज़त दिया कि नवाज शरीफ को समझाएं कि मुल्क से बाहर चले जाए, और मौलाना फजल रहमान साहब का धरना जो है वो कामयाब हो गया। आज मौलाना फजल रहमान साहब दोबारा क्यों एक्टिव हो गए? कोई रीज़न होगा इस वजह से एक्टिव हुए हैं, कोई सिग्नल उनको मिला है, कोई उनको सिफारिश आई होगी। जहाँ पे बलूचिस्तान की गवर्नमेंट चेंज होगी, आप देख लेना उसका जो है रिएक्शन आएगा यहाँ पे इस्लामाबाद में। तो ये सारी लेकिन नबील साहब, अगर बलूचिस्तान में चीफ मिनिस्टर चेंज भी होता है तो बाप पार्टी का ही बंदा चेंज हो रहा है, बाप का ही दूसरा बन जाएगा, तो उसका पावर डायनामिक्स में तो वो तब मैं मानता अगर किसी और पार्टी का बंदा आके उसकी जगह चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा होता। वो तो विद इन द पार्टी रिवोल्ट है, उससे तो कोई मैसेज आप अखज़ नहीं कर सकते। नहीं, देखें बलूचिस्तान की सियासत को आप अच्छी तरह समझते हैं। वहाँ चिड़िया भी पर नहीं मार सकता है बग़ैर इजाज़त के। लेकिन आज जो ये हो रहा है जाम कमाल के साथ, ये मैं समझता हूँ कि एक सिग्नल है, और इस सिग्नल को लोग समझें या ना समझें उनकी मर्जी है। मैं समझता हूँ कि बाप इज़ नॉट अ पार्टी, बाप एक अलायंस बनाया गया उन इलेक्टेबल्स का जो कि अपनी सीट निकाल सकते थे। उनमें से 14 लोग जो है वो खुद खिलाफ हो गए अपने ही चीफ मिनिस्टर के। तो इट्स नॉट अ स्मॉल इशू। तो आप ये सारी चीज़ें देखें कि इस्लामाबाद में आने वाले दिनों में ये जैसे हम कहते हैं ना सर्द मौसम शुरू होने वाला है, इस सर्दी में बड़ी गर्मी होने जा रही है। मलिक साहब ये बताएं कि जिस तरह गवर्नमेंट ने ये एक, मैं तो ये कहूँगा कि एक सॉर्ट ऑफ नॉन इशू था जो इशू बन गया, फिर इशू एक क्राइसिस में बदल गया। क्या एलाइज जो से हैं, जो इनके हलीफ हैं PTI के, चाहे MQM है, PMLQ वगैरह दूसरे हैं, क्या ये जिस तरह गवर्नमेंट ने हैंडल की हैं चीज़ें, क्या उनको कोई सेकंड थॉट्स हो सकते हैं? क्या उनके रवैयों में कोई फ़र्क पड़ सकता है कि वो देखें कि यार कितनी मैच्योरिटी है, क्या है, या फ्यूचर में क्या होगा, इसका कोई फ़र्क पड़ेगा पॉलिटिकल? आप लोगों को इसका कोई डिविडेंड मिल सकता है?
جی مالک صاحب، یہ تو ایک تاریخ کا سبق تو یہی ہے کہ بنیادی جب آپ کے الائز اس صورتحال کو دیکھیں گے تو وہ اینالائز کریں گے کہ جب کبھی اس طرح کی صورتحال پہلے پیدا ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. اور وہ بڑے زیرک سیاستدان بھی ہیں. اگر آپ مسلم لیگ قائد اعظم کی لیڈرشپ کو دیکھیں یا آپ کا ایم کیو ایم کو فار دیٹ میٹر دیکھیں، ان کی ایک تاریخ ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ان کے کیے گئے فیصلے بھی جو ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کی وجوہات اور وہ جس طریقے سے اپنے فیصلے کرتے ہیں اس میں وہ بڑی پریگمیٹک اپروچ لے کے چلتے ہیں. تو یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑا درست طور پہ یہ جس طرح سردار نبیل قبول صاحب نے بات کی، بڑی درست بات کی کہ اس کے اثرات تو ہو سکتے ہیں، اور اس کے اثرات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو موجودہ ان کے حلیف بیٹھے ہیں وہ اس کو بڑی ایک ناقدانہ رائے کے طور پہ لیں کہ یہ بالکل قطعی طور پہ ریکوائرڈ نہیں تھا جو ہوا ہے، اور اس میں اگر پرائر کنسلٹیشنز پراپر نہیں تھیں تو ایکٹ ہونے کے بعد بھی پھر اس طرح کی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے یہ بھی مناسب نہیں تھی. تو ان دونوں صورتوں میں یہ جو بھی فواد کہہ رہے ہیں کہ اس کے قانونی تقاضے دیکھے جائیں گے، تو وہ قانونی تقاضے کیا ہوں گے؟ یہ تو بڑی کلیئر پوزیشنز ہیں. کلیئر پوزیشن یہ آئی کہ یہ اختیار وزیر اعظم کا تھا. ابھی تک پبلکلی یہ بات سامنے مختلف لوگ اپنے زاویے سے کہہ رہے ہیں کہ غالباً شاید گورنمنٹ کا نام پہ اعتراض ہے کہ وہ جو نئے ڈی جی ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ پہ ان کے کوئی کنسرنز ہیں. جو ہمارے پاس اطلاع ہے کہ از اے ویری ڈیکوریٹڈ سولجر، بڑے پروفیشنل ہیں اور بڑی ان کی ایک نان پارٹیشن پوزیشن بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جو آؤٹ گوئنگ تھے ان کی اپنی ایک پوزیشن تھی، اس پہ گورنمنٹ کی کیا سے ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈیولپ ہوئی ہے ساری صورتحال یہ ان یوزول ہے. یہ نارملی اچھے تعلقات کے درمیان اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوتی. اور اس کو اگر ایک بالکل پریما فیشائی، کیونکہ ہم تو کوگنیزنٹ نہیں ہیں ڈیٹیلز کے، میرا سورس کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ میں کسی آپ جیسے معتبر جرنلسٹ کی ٹویٹ سے اپنی انفارمیشن گیدر کر سکتا ہوں، یا میڈیا کی رپورٹ سے گیدر کر سکتا ہوں، یا میں جو بعد النظر میں چیزیں نظر آ رہی ہیں اس سے دیکھ سکتا ہوں. تو ہماری رائے میں یہ معاملہ یہ کوئی اچھے انداز سے نہیں سلجھایا گیا، اور اس میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کوئی انڈر لائن کاز ہے. وہ انڈر لائن کاز کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہے جس کا جواب فواد خود بھی دے کر نہیں گئے. اچھا یہ بتائیں، بڑے عرصے سے جہانگیر ترین خاموش بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے بھی ایک دم بیان دے دیا، گورنمنٹ کو کرٹیسائز کیا، اپنے فیصلے کو بھی کویشچن کیا، پھر یہ کہا کہ جی مجھے بھی سازش کی، ہٹایا گیا، واٹ ایور. لیکن وہ بھی بول پڑے. یہ پیور کوئنسیڈنس ہے کہ اس پہ بھی لوگ لنکنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں مالک صاحب، جہانگیر خان ترین ایک پولیٹیکل اپنی سوچ رکھتے ہیں. پیچھے ان کی جس طرح اینڈ اے ویل کنیکٹڈ پولیٹیشین، اوبیسلی، اور وہ ان کو جس طرح سے مقدمات میں الجھایا گیا، میرے پاس کچھ فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ بھی ان کا ہے کہ وہ غالباً فیل کرتے ہیں کہ ان کی ڈگنیٹی ایروڈ کی گئی. وہ جو ان کے کاروباری معاملات تھے، جس طرح کے شریف فیملی کے معاملات تھے، غالباً وہ بھی ان کی بھی اتنی ڈیفینس لائن جو کورٹ میں ہے کہ جی ہمارے کاروباری معاملات تھے جن کو کرمنل ایکٹ کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اور اس میں پروسیڈ آف کرائم بھی نہیں بتائی جا رہی. سو مینی تھنگس. تو جو اس وقت ایک سچویشن ہے گورننس کی، اس کی ہیٹ وہ فیل کرتے ہوں گے. یہ حلیف آپ کو کامل علی آغا صاحب کے پریس ٹاکس یاد ہوں گے، آپ کو طارق بشیر چیمہ صاحب کی پریس ٹاکس یاد ہوں گی، مسلم لیگ قائد اعظم کے تمام لوگوں نے، مجھے امین الحق صاحب کی اسپیچ یاد ہے ایم کیو ایم کی، مجھے خالد مقبول صدیقی صاحب کے تو ٹی وی انٹریکشنز یاد ہیں جس میں وہ بڑا کلیئرلی کہہ رہے ہیں کہ گورننس کے معاملات میں ان کو کس طرح کی دقت پیدا ہو رہی ہے، اور جو مہنگائی ہے اور جو معیشت ہے، جو باقی جو اس وقت گورنمنٹ کی پوزیشن ہے، بڑا کلیئرلی ان ساری چیزوں پر حلیف بھی اپنی رائے کا اظہار کر چکے ہیں. اور یہ جو بھی جہانگیر خان ترین نے کہا یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور اوبیسلی انہوں نے جس وقت کہا تو اس کے اوپر یہ بات ضرور کہی جا سکتی ہے کہ وہ یہ ضرور فیل کر رہے ہوں گے کہ اس وقت جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، یہ اس میں تناؤ بھی ہے حکومت میں، اور جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے بڑا کلیئر تناؤ نظر آیا ہے اس میں، اور یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر یہ اتنی ہی آئیڈیل ریلیشن شپ تھی تو دین یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ بالکل اس کو اگر کوئی برش کرنا چاہے گا تو ایزیلی برش نہیں. مجھے بتائیں بیفور آئی گو بیک ٹو آن صاحب، یہ مجھے بتائیں جو ابھی نبیل بات کر رہے تھے کہ آپ کے خیال میں جو ریلیشن شپ اب تک جیسے بھی تھی یہ کچھ اس میں آ گیا ہے شیشے میں بال، یا یہ خواہش ہے نبیل کے بول کی کہ یہ ہوگا، یا ہمیشہ وہ یو کانٹ گو بیک ٹو کہ ایک نیو نارمل آ گیا، یہ تھنگز ایز یوزول نہیں ہیں؟
डू यू थिंक ये सिंपली बम्प इन द रोड था ये? अच्छा देखिए हमारे साथ, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि तारीख के भी कुछ सबक हैं, तो जब इस तरह की सिचुएशन डेवलप होती है तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से रिलेशन बड़े वाइड नज़र आते हैं। ये इसमें सवाल इंस्टीट्यूशनल डिग्निटी का भी होगा, सवाल इसमें प्राइम मिनिस्टर के इख्तियार का भी होगा, सवाल ये भी ज़रूर होगा कि ये किसको हक है कि किसको नॉमिनेट करे, और फिर किन के पैनल्स होते हैं जिनमें से पिक एंड चूज होती है, और अगर वो प्रायर कंसल्टेशन में तय नहीं पाया तो व्हाट वाज द रीज़न कि तय नहीं पाया। तो ये सारे सवाल मेरा ख्याल है कि देयर इज़ अ लाइन, और वो लाइन जो है वो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है। और एक बात बताइए, आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान के बड़े मसले हैं, अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, पूरा रीजन एक फ्लक्स के अंदर है, अमरीकियों के साथ हमारी टोटल रीसेट का बटन दबा हुआ है, बड़े सीरियस इशूज़ हैं और सिक्योरिटी इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं। DGI की बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है हर लिहाज से। जो DGI सर्व करके जाए वो कंट्रोवर्शियल हो तो समझ आता है कि जी ये किया, ये गलत किया, वो किया। जब एक DGI नया आ रहा हो और उससे पहले कंट्रोवर्सी बन जाए तो बड़ा डैमेज करती है उस ऑफिस को और हिज एबिलिटी टू डिलीवर। क्या आप लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना नहीं चाहिए था कि कोई ऐसा कदम गवर्नमेंट से, कोई ऐसा कन्फ्यूजन या डाउट ना आए कि कोई सवाल ना उठे? आपके जो भी कन्फ्यूजन होगी ये तो नेचुरल चीज़ है, ये लोग इन्जॉय करेंगे, गबोल साहब भी खुश होंगे, मलिक साहब भी खुश होंगे, बिकॉज योर फॉल्ट इज़ देयर ग्लोरी। लेकिन आप लोगों को तो एहसास होना चाहिए था कि हमें ये हसास पोस्टिंग्स हैं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप लोगों का वो हमें तक, और आज भी जो फर्दर कन्फ्यूजन ऐड हुई है, आप कह रहे हैं क्लैरिटी हो गई है, मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि वो जवाब उनको दे देना चाहिए था। कंट्रोवर्शियल तो आप लोगों ने कर दिया पोस्टिंग को। आई थिंक वही बात मैं थोड़ा सा फिर दोबारा क्लियर करता हूँ कि थोड़ी हम हेस्टी जजमेंट कर रहे हैं इसके ऊपर। किसी भी चीज़ का वेब बनाना हो मलिक साहब बहुत आसान है। मैं अभी सारे लिंकेज को, अफगानिस्तान को, डॉलर को $85 से लिंक कर देता हूँ, हर चीज़ लिंक कर दूंगा। और अभी जहांगीर तरीन साहब ने महंगाई पे स्टेटमेंट दे दी, बाप पार्टी ने कहा जी कि जाम कमाल साहब के साथ इशू सही है, कॉन्स्पिरेसी जितनी मर्जी जितना बना लें। अभी 5 मिनट में ना पूरे पाकिस्तान को एक क्राइसिस में ले जाते हैं, एनआरकी की सिचुएशन। लेकिन कुछ बेसिक फैक्ट्स तो फिर भी रहेंगे ना। नॉट एट ऑल सर, सीरियसली इसमें कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप। एक छोटा सा इशू है, सिंपल प्रोसीजरल इशू है जो कि कल या परसों खत्म हो जाएगा। हम इसको परसों वो भी नहीं हमें बताया कि प्रोसीजरल हिकअप है क्या, एक लेटर जाता है। राज क्यों है? फवाद भाई ने ऐसे कहा ना कि उसमें आईनी एक प्रॉपर सेटअप होता है, कोई लेटर जा रहे होंगे, कोई आ रहे होंगे, कोई लेटर इशू होना होगा, एक प्रॉपर प्रोसीजर कोई इशू है जिसके ऊपर इतना बड़ा इशू बन गया। अब इसके साथ 10 चीजें अटैच करते हैं एंड रेस्ट एश्योर पाकिस्तान में देखिए तासुर क्या मिला कि जैसे शायद विदाउट प्राइम मिनिस्टर्स कंकरेंस कोई अनाउंसमेंट हो गई। क्या ये तासुर गलत है? ये कंकरेंस थी, होगी ना, तभी क्यों हुआ होगा ना? तासुर और भी था कि जिस सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप पाकिस्तान में जो है ना, वो लोग अपोजिशन कहा करते जी कि बहुत हाईएस्ट लेवल पे जा रही है और इलेक्शन के हवाले से हम पे बहुत ज़्यादा इल्जाम। हमने तो कभी उसको भी इंडोर्स नहीं किया। वी ऑलवेज फेल्ट कि वी वर द विनर्स एंड वी वेंट अहेड विद जो हमारे पास एक मैंडेट होता था। इनके लिए तो कोई भी चीज़ जो है ना अपोजिशन के लिए वो एक खेलने के लिए एक। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आप इससे पहले देखें पिछले हफ्ते हमारे लिए इस मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का बिल आपके साथ करके गया, उससे पहले जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का एक प्रोग्राम कर दिया, उससे पहले हमने चीफ अमेंडमेंट, ये जो अपना नैब का चीफ है उसके, हमेशा एक इशू बनता है और हमारी हुकूमत रात को गिरा दी जाती है। अगले दिन सुबह किसी को याद ही नहीं होता वो इशू क्या था। इस पूरे केस में एज फवाद चौधरी साहब वेरी राइटली सेड, ही सेड इशू वाज अ प्रोसीजरल इशू एंड इट हैज बीन रिजॉल्व्ड। अब इसको डिस्कस खत्म। आई थिंक द मोर इशू व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट दैट नीड्स टू बी डिस्कस कि अगर कल को वो कहते हैं कि मैं एक कमेंट ले लूं बिल का, आखिरी चीज कह रहा हूं, आई थिंक व्हिच वी शुड वरी अबाउट इज 2 थिंग्स। एज अ कॉम हमें परेशान होना चाहिए कि अगर इस वक्त तेल की कीमत $90 पे चली जाती है तो दुनिया में क्या होगा, एंड अगर दुनिया एक्सेप्ट अफगानिस्तान को नहीं करती, दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डिस्कस। बजाय आप डिस्कशन उधर लेके जा रहे हैं, वो डॉक्टर अपोजिशन को इसका कोई ख्याल नहीं। डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर खुदा ना खासा किसी को हार्ट अटैक हो ना और वो सर्वाइव कर जाए तो वो जिंदा तो बच जाता है लेकिन दिल का एक हिस्सा डैमेज जरूर होता है। यही चीज़, ये आर्गूमेंट वो दे रहे हैं कि स्टॉर्म में टी कप में स्टॉर्म था क्या था, लेकिन कुछ स्कार्स रह जाते हैं। दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। और अभी भी आप लोग उसको मिस हैंडल कर रहे हैं, अभी भी आपने क्लैरिटी वो नहीं दी जो देनी चाहिए। अच्छा, पहले मैं तो खैर मैंने पहले कहा कि ऐसा इशू था ही नहीं। मिस हैंडल तो तब होता ना कि पहले कोई प्रॉब्लम आ चुका, ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। इट्स अ टाइम लैप्स। नबील साहब कोई नहीं था, आप क्यों जिद कर रहे हैं? कोई इशू नहीं था।
या इशू देखें, मैं आपको एक बात बताऊं मालिक साहब, आज से 3 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बयान आया कि हज़रत उमर ने खालिद बिन वलीद को जब हटाया तो वो बड़े ज़बरदस्त ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने वो उनका एक अथॉरिटी था, इस अथॉरिटी को उन्होंने इस्तेमाल किया। तो वो अगर 2000 की बात सुने, वो अगर वो तकरीर करते हैं 2022 में कि अक्टूबर नवंबर के नज़दीक, फिर तो मुझे समझ आती है। ये तो 2021 का अक्टूबर है, तो बहुत रेफरेंस ही नहीं बनता। नहीं, आप इसको जो है ना, मैं लिंक करूंगा ये जो अभी मौजूदा इस वक्त डिफरेंसेस की जो खबरें आ रही हैं, मैं मौजूदा पोस्टिंग की बात कर रहा हूं, मैं उससे लिंक करूंगा इस स्टेटमेंट को। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि देखें, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये फैसला करना पड़ेगा कि उनको एक तो अफ़गानिस्तान का इशू जो है, जो उन्होंने वो ऑनलाइन चैनल्स को जो यूके का था या यूएसए का था, उसमें जो उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की और आईएसएस को के हवाले से कि जी तालिबान जो है वो आईएसएस को जो है रोक सकेगी, यानी तालिबान जो है वो बेस्ट फाइटर्स है, यानी टेररिस्ट कभी रहे तालिबान। पाकिस्तान ने हमारे मुल्क के अंदर क्या क्या टेररिज्म नहीं की है। जब एक मुल्क का वजीर आज़म कहता है कि पाकिस्तानी टेररिस्ट जो हैं तालिबान, उनको आम माफ़ी देना चाहिए, वो कॉन्टेक्स्ट में रखें। वो नहीं नबील भाई, उसी पे आ रहा हूँ। नहीं नबील भाई, उन्होंने बात की थी अफगान तालिबान की, उनकी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा था कि वो कंट्रोल कर सकते हैं, और विच मेक सेंस। वो कोई पंजाबी तालिबान की बात नहीं कर रहे थे पाकिस्तानियों की, वो बात कर रहे थे वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की। वो विच मेक सेंस। आप पाकिस्तानी तालिबान को माफ़ी देने के लिए किसने कहा था? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि तालिबान को जो आम माफ़ी देने की बात वज़ीर आज़म ने नहीं की? क्या वो अलहदा बहस है, लेकिन उसमें मेरिट है, वो एक अलहदा बहस हो जाएगी, उसमें अलहदा प्रोग्राम करेंगे, वो उस बात में भी बड़ा मेरिट है। एक मिनट, ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि देखें, नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ के दोस्त कहते हैं, शायद वो खुद इस बात को नहीं मानते हैं, कि अगर नवाज शरीफ साहब सोच समझ के वजीर आज़म का ओहदा चलाते और सोच सोच के फूक के कदम रखते, तो शायद ये इस तरीके से जो है वजीर आज़म की कुर्सी से 2 दफ़ा जिस तरह हटाया गया, 3 दफ़ा जिस तरह हटाया गया, उस तरह नहीं हटते। बात यह है कि एक शख्स जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर है, सेलेक्टेड है या इलेक्टेड है, जो भी है प्राइम मिनिस्टर है, उसको चाहिए एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए सबसे पहले, और जो इस वक्त इंटरनेशनली हालात है उसके ऊपर भी बात करें, और इस हवाले से भी फौरी तौर पर जो है ये जो कह रहा है ना चौधरी फवाद कि हम कानून और आइन के दायरे में रहकर अपॉइंटमेंट करेंगे, ये अपॉइंटमेंट आपने, अगर आपको याद होगा प्रेसिडेंट जरदारी साहब के और यूसुफ रजा गिलानी के वक्त में आपके चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट रात को जो है रिस्टोरेशन जो था, रीइंस्टेटमेंट रात के 2 बजे हुआ है। तो आपको चाहिए कि जितनी जल्दी इस मसले को जो है हल कर सकते हैं वो करें, वरना जो है ना ये सारा मैं समझता हूँ कि हमारे मुखालफिन, हमारे जो दुश्मन ममालिक है उसको और उछालेंगे, अपनी मीडिया में और उछालेंगे, और जग हसाई किसकी होगी? पाकिस्तान के एक वजीर आज़म की जो बगैर सोचे समझे ठीक जो है वो मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेना है, डिसीजन लेता है। और ब्रेक के बाद आके वो भट्टी साहब ने एक चला दिया था एम्पायर स्ट्राइक्स बैक, वो उन्होंने चलाया था कि मरियम नवाज पे इज द एम्पायर स्ट्राइकिंग बैक, और अब तक जितना उनका लिहाज किया था, क्या वो लिहाज ख़त्म होने का वक्त आ गया? उस पर ही बात करेंगे। और ये बात मैं ज़रूर करूँगा, जो मलिक साहब की बात है बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, उन्होंने कहा कि सोचना चाहिए गवर्नमेंट को, हमारे एक्सपीरियंस से ही सीख लें, जिस तरह हमने हैंडल किया या मिस हैंडल किया इस किस्म के हसास मामला को। इन पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। बात तो मैंने करनी थी वो, लेकिन मुझे एक दोस्त ने पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा यार ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी नहीं है, तो मिनिस्टर साहब क्यों कह रहे थे कि आइन के तहत होगा? दिस इज नॉट एन आइनी तो इशू है ही नहीं है। नहीं, उन्होंने प्रोसीजर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइन और सवाल, आइन और कानूनी लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल किया था, तो वहाँ से मेरे ख्याल में अच्छा मैं अभी शेयर नहीं कर सकता, कुछ ट्वीट्स चल रही हैं इस वक्त भी, कुछ सीनियर जर्नलिस्ट से चल रही हैं ट्वीट सोशल मीडिया पे, जिसमें वो जो जिक्र कर रहे हैं इनसाइड स्टोरी ऑफ पीएम की जो ब्रीफिंग हुई है सब कुछ, उनसे तो तासुर मिलता है कि अभी पूरी चीज़ शायद दूसरा नहीं हुई हुई। आपके ख्याल में अब क्या होना चाहिए? क्यूरोसिटी तो बहुत है, क्या करें मीडिया, क्या करें आम आदमी? क्यूरोसिटी तो है, और देखें
आप इनकार इसलिए नहीं करते, स्टॉक मार्केट भी गिरी है, 2 दिन मुतवातिर गिरी। जब हमने उनसे बात की उन्होंने कहा जी बड़ी बड़ी टेंशन है जी, पता नहीं पिंडी इस्लामाबाद का क्या है, बिलियंस वाइप आउट हुए हैं। तो ये मसला खाली स्टॉर्म इन द टी कप नहीं है, एक्चुअल बिलियंस वाइप आउट हुए हैं स्टॉक मार्केट से। अच्छा, इस्लामाबाद और पिंडी की टेंडेंसी में अपने आप को ना क्यूरोसिटी और टेंशन में रखने के ना, ये कराची वाले डूब रहे हैं ना, कराची में डूब गए लोग, अरबों रुपए कल परसों पे रिकवर भी कर जाएगी, लेकिन समहाउ ये यहाँ पे फील भी है कोई ना चीज को ऐसे क्रिएट करके रात को हाइप क्रिएट ही तो सुबह तक। मैंने कहा सर कल या परसों दिस विल गेट रिजॉल्व। अब ये जो फवाद साहब ने कहा है जी 1.5 घंटा मुलाकात, अब सारी रात होगा 1.5 घंटा मुलाकात में क्या क्या हुआ, जैसे मैंने पहले कहा पूछता तो है क्या बातें हुई होंगी 1.5 घंटा। अब ये डिस्कशन मतलब 1.5 घंटे के बाद भी अगर 1.5 घंटे के बाद भी अगर एम्बिग्यूटी दे रहा है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो फिर कुछ तो है ना। चीफ और एक प्राइम मिनिस्टर दो आपस में डिस्कस करके एक मुल्की इश्यूज के ऊपर लेट देम हैंडल इट। पहले जब मीडिया में और सारी बहस शुरू हुई तो गवर्नमेंट कहती थी कि कोई डिफरेंस है ही नहीं, ऐसे ही आप लोगों ने गप्पे मारते हैं, फेक न्यूज़ करते हैं। अब मान लिया कि इश्यूज हैं, अब आपने कहा कि इश्यूज सेटल हो जाएंगे, ये भी नहीं कहा कि जी एवरीथिंग इज सेटल्ड, उसमें भी एम्बिग्यूटी है, फिर हमारे पे क्यों इल्ज़ाम डालते हैं यार आप पे नहीं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हाइप एक्स्ट्रा ज़्यादा क्रिएट कर दी गई है, इशू इतना बड़ा। एग्जैक्टली जनरल साहब की जब एक्सटेंशन आई थी तब भी 2 दफ़ा लेटर ऊपर नीचे किया होता, सारा दिन इस्लामाबाद में आग लग गई थी कि लेटर शायद को ऊपर हो गया, देयर वाज नथिंग लाइक। इसी दफ़ा भी ऐसा ही होना है कि परसों के बाद आप टॉक शो डिस्कस करेंगे, आप क्रूड ऑयल डिस्कस करेंगे, आई कैन बेट ऑन इट जी। नहीं, हम तो फर्नेस ऑयल डिस्कस करेंगे क्योंकि आपने एलएनजी नहीं खरीदी, और अब आप फर्नेस ऑयल से आप बनाएंगे, आप बिजली बनाएंगे। आज पूरी लेके आया हूं जिसके ऊपर उस पर अलग प्रोग्राम करेंगे जो आपके लोगों ने कमाल किया ना, उस पे मैं पूरी ब्रीफिंग लेके आया फिर ये लोगों की पेट्रोलियम से ब्रीफिंग लेके आप ही आ जाइएगा। आपके वजीर नहीं आते शोज में, उन्होंने आप जैसों को मरवा दिया है कि ये यंग बंदे आ जाएं। You are the fodder for the cannon. No, seriously, we've just gone through it. बहुत इसमें कोई इशू नहीं। चलें इस पे नेक्स्ट वीक मैंने करना है। अच्छा ये बताएं नबील साहब, अब क्या वेरी क्विकली क्या देख रहे हैं अगले कुछ दिनों में? देखिए ये जो सिचुएशन है इस वक्त, ये सिचुएशन का बहुत जल्दी कोई रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। इसका जो है मेरे ख्याल में 2022 में रिज़ल्ट ज़रूर निकलेगा। कम से कम हम ये कह सकते हैं कि लाने वालों को अब ये पता चल गया कि हमने एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर के सीट पर एक ऐसे शख्स को बिठाया है जो कि फ़ैसलों पर खड़ा नहीं होता, स्टैंड नहीं लेता है, जो मुख्तलिफ फ़ैसले लेकर उसको यू टर्न मास्टर्स क्यों कहते हैं। तो मेरे ख्याल में अब उन लोगों को पता चल गया। हमें ये खुशी है कि एम्पायर न्यूट्रल होगा, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में एम्पायर न्यूट्रल होगा, इसकी हमें यकीन दयानी है और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह होगा ऐसे। मलिक साहब वेरी क्विकली ये जो बताएं, वो एक सब्जेक्ट मैंने कहा था डिस्कस जरूर करना है। नैब ने बड़ी सीरियस अपील आज फाइल की है, उन्होंने कहा कि नैब केसेस इनकी बेल कैंसिल करें। ये आके सिवाय जजमेंट 5-6 जजमेंट्स ले चुकी हैं मरियम अपनी एप्लीकेशन के अंदर, फिर सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं। और क्या इज द नाउ सिस्टम स्ट्राइकिंग बैक, बिकॉज मरियम ने तो पिछले दिनों बहुत रेड लाइंस क्रॉस की हैं। नहीं मालिक साहब, ये बेसिकली मैटर तो बड़ा क्लियरली सब्जेक्टिव है, इस पे बात भी उसी दायरे में रह के हो सकेगी। लेकिन जो नैब की एप्लीकेशन है मैं उसमें ज़्यादा सब्सटेंस नहीं देखता, क्योंकि उसका एक बड़ा सेटल लॉ है। अगर आप एक बेल की कैंसलेशन के लिए जाते हैं तो उसके कुछ ग्राउंड्स हैं, जो कि मुझे लग ये रहा है कि बेल की जो नैब ने जो ग्राउंड्स दी हैं कैंसलेशन के लिए वो बड़ी फ्लिमजी सी हैं, उनकी कोई बड़ी कोजेंट ग्राउंड नहीं है जिसको कोर्ट मेरा ख्याल प्रॉपर्ली कंसिडर करेगी, जो कि लेट डाउन लॉज के मुताबिक है। सेकेंडली जो उनकी ये प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, क्योंकि ये सारी एक एपेलेट जुरिस्डिक्शन में भी हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी अपील में ये बातें उठाई हुई हैं कि उनके इस फैसले को जो नीचे लोअर कोर्ट का था उसको क्यों सेट असाइड किया जाए। तो उस पर वकला अपनी जो दलाइल दे रहे हैं उसमें तो बज़ाहिर ये लगता है कि वो अपने इस मुकदमे को इस बुनियाद पे भी कंटेस्ट करना चाहते हैं कि जो जजमेंट के फैसले के अंदर जो रैशनल है उसके बियॉन्ड भी कुछ चीज़ें थी जिनके ऊपर वो उन्होंने अपनी दरख्वास्तें लिखकर कोर्ट में प्लीडिंग्स के तौर पे दी। तो अगर एक चीज़ प्लीडिंग्स में आ गई है और वो बेसिकली इट्स अ पब्लिक डॉक्यूमेंट और बड़ा क्लियर है जिसमें जो उन्होंने अपनी वजूहात लिखी हैं, तो अब देखते हैं कि कोर्ट उनको कैसे कंसिडर करती है। अच्छा ये बताएं, अभी नबील ने बड़ी अच्छी इन्होंने इंटरेस्टिंग एक बात की, उन्होंने कहा जी अब हमें यकीन हो गया है कि आइंदा एम्पायर न्यूट्रल होगा, आप एग्री करते हैं? सर देखिए, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस जो हैं वो एक बुनियादी ज़रूरत इसलिए है कि इसमें स्टेबिलिटी सूरत में आ सकती है। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए एक बड़ी
تگودو ہونی چاہیے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وہ تمام فریقین جو انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، اس بات کو بنیادی طور پہ طے کر لیں کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ کوئی بھی آنے والی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ انہی کلاؤڈز میں رہے گی کہ ڈیلیور نہیں کر پائی. تو اب یہ دائرہ کھولنا پڑے گا، یہ میرے تیرے سے آگے جائے گا، یہ oppressed versus oppressor, military establishment, political parties, it has to go beyond that. یہ اب ریاست کا سوال ہے، اور اتنے ناکام تجربوں کے بعد اگر کوئی کہے کہ نظام چلتا رہے گا تو پھر تو بالکل. مجھے ایک بات بتائیں، بڑے سیریس ایشوز آ رہے ہیں، فیٹف کا ایشو ہے، IMF کا ایشو ہے، امریکنوں کی جو وینڈی شرمن نے ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، اس نے بڑی خوفناک سٹیٹمنٹ دی انڈیا کے اندر، جس میں کہا کہ جی اب بالکل ہم نے نیرو ڈاؤن کر دی ہیں چیزیں، ہم نے بالکل پرانا وہ ہائفنیٹڈ انڈیا پاکستان والے اینگل سے پاکستان کو نہیں دیکھنا، سب کچھ ہے. یہ وہ ایشوز ہیں جو ایکچولی پاکستان کو تھریٹن کرتے ہیں، سیریسلی تھریٹن کرتے ہیں. کیا ضروری نہیں کہ آپ لوگ جینوئنلی بیٹھ جائیں گورنمنٹ کے ساتھ ایک باری ان معاملات پہ بھی بحث کر لیں، بجائے ہی سیڈ شی سیڈ، میاں کو کیا ہوتا ہے، میاں صاحب کے ساتھ کیا نہیں ہوتا، بیکاز وہ پورے پاکستان کے مسائل ہیں. ملک صاحب یہ بھی ایک طے شدہ بات ہے کہ یہ آج سے نہیں، جب سے آپ تاریخ لے لیں، کہیں سے ٹائم وچ ایور از ریکارڈڈ آپ کے سامنے آ جائے، تو جو ریاست کا نظام اور جو ریاست کے اندر گفت و شنید یا کوئی بیانیہ جو ترتیب آتا ہے، وہ عملی طور پہ حکومت کے پاس اس کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ کس طرف چیزوں کو لے کے جاتے ہیں. اپوزیشن یا جو لوگ اس حکومت کو ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ تو ایک ریئیکشنری موڈ میں ہوتے ہیں، وہ تو کیے گی زیادتی کے اوپر آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں، ایروڈ کی گئی ڈگنیٹی کے اوپر اپنے تحفظات کے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں اٹس فار دی گورنمنٹ. ویری کوئکلی لاسٹ کامنٹ. نیوٹرل پارٹ کے اوپر قبول صاحب نے کہا تھوڑا سا نا انفیئر مڈ سلینگنگ ہے. اگر امپائر نیوٹرل نہ ہوتے تو سندھ میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ نہ ہوتی. اگر امپائر نیوٹرل نہ ہوتے تو کشمیر میں سیکنڈ لارجسٹ ان کے تعلقات ٹھیک ہے، ان کے امپائر سے تعلقات ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اعتراض پھر ان کا نہیں ختم ہوتا. اور اگر امپائر نیوٹرل نہ ہوتا تو سینٹ میں گیلانی صاحب سینیٹر بھی نہیں بنتے تھے. آل دا گڈ ریزنس. اور دوسری بات یہ، ایک اگر ملزم عدالت سے ضمانت پہ جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ جی وہ انکوائری میں ایڈ کرے گا، ہیلپ آؤٹ کرے گا. اگر وہ انویسٹیگیشن میں پیش نہ ہو، آئی تھنک آل دا گڈ ریزنس فار دا انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کہ وہ فائل کرے کہ اس کو پیش کرے، تاکہ ہم اپنا پروسیجر اگر آ کے دنگا فساد ہی کرنا ہے یا رائیوڈ والے دفتر پہ جا کے یا وہاں جا کے پولیٹیکل اسٹیک یا پھر ڈیفیم کرنا ہے وہاں کے لوگوں کو، تو یہ سسٹم آئی تھنک آل دا گڈ ریزنس فار دا نیب ٹو گو ان ٹو دا کورٹ کہ جی اس کو پیش کرے یا ایسا کہ یہاں اس کی بیل کینسل کرے. دے کین ناٹ جسٹ شائی اوے فرام دس. یہ اس چیزوں بھاگ کے دوڑ نہیں جا سکتے. جی ٹھیک ہے، چلیں آپ تینوں کا بہت شکریہ. ناظرین، ملک کے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا بڑا بیہائنڈ دا سینز کام ہوتا ہے، ملک کی سلامتی، سیکیورٹی، سب کچھ. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان میں ایسی ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر اتنی بحث ہوئی. ہم نے بھی شوز کیے، ہمیں بھی کرنے پڑے، کیونکہ اس کے ڈائریکٹ مینیفیسٹ ہو رہا تھا. جب میں نے اسٹاک مارکیٹ کا بتایا، یہ بتایا، ایک سینس آف ہسٹری ہے ہماری، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. لیکن بہتر یہ ہوتا کہ جیسے آج فواد چودھری صاحب نے پریس اسٹیٹمنٹ دیا اپنا، وہ اس مسئلے کو کلیریفائی کر کے ختم کرتے تھے. آج ان کے ایک دو جوابوں نے کچھ اور سوالوں کو جنم دے دیا. اس کے بعد یہ کہنا کہ میڈیا اس میں کیوں بات کرتا ہے، لوگ بات کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے انفیئر ہوگا. گورنمنٹ کو اس پہ بڑا کلیئر سٹانس لینا چاہیے. دو سوالات ہیں جو بالکل کلیئر کر دینے چاہیے ان کو. کیا نئی جو اپوائنٹمنٹ ہے ایکسیپٹیبل ہے؟ از اٹ اوکے ود دا پرائم منسٹر ہاؤس؟ ان کی مرضی سے ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے تو یہ کنفیوژن ختم کریں. یہ کنفیوژن کا نقصان صرف ہمیں ہے، ہماری گورنمنٹ کو ہے، ہماری ایجنسی کو ہے، اور پاکستان کے سیکیورٹی انٹرسٹ کو ہے. اٹ از بگر دین عمران خان، اٹ از بگر دین قمر باجوہ، اٹ از بگر دین اینی بڈی ایلس. اینڈ وی ہوپ کہ سارے اس کو اسی تناظر میں دیکھیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.